کچن گھر کا ایک اہم حصہ ہے جس کی صفائی ستھرائی خواتین کی سلیقہ مندی کی علامت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہاں کچن اور اس میں رکھی چیزوں کو صاف ستھرا رکھنے کے حوالے سے کچھ ٹپس شیئر کرنے والی ہوں جن پر عمل کر کے کچن کی صفائی آسانی سے ہو جائے گی۔ نمبر 1، عام طور پر کھانا پکاتے وقت چولہے اور اس کے ارد گرد گھی وغیرہ کے چینٹے پڑنے اور مسالوں کے ذرات گرنے سے نشان پڑ جاتے ہیں جو رفتہ رفتہ بدنما اور ڈیٹ داغوں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، یعنی پھر وہ داغ آسانی سے دھلتے بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا روزانہ کھانا پکانے کے بعد چولہا اور اس کے ارد گرد کی جگہ کو گیلے کپڑے سے یا ٹشو سے صاف کر لیا جائے۔ نمبر 2، گھی وغیرہ کے ڈبے ایک جگہ رکھے رہنے سے نشان پڑ جاتے ہیں، لہٰذا کچن کے خانوں میں پلاسٹک کی شیٹ بچھا لی جائے تاکہ فرش داغ دھبوں سے محفوظ رہے۔ نمبر 3، بعض اوقات ہاتھوں پر چکنائی ہوتی ہے جب ہم کھانا پکاتے ہیں، ایسی صورت میں ڈبے وغیرہ کو نہ پکڑے۔ ہاں، اگر ضروری ہو تو کام سے فارغ ہوتے ہی اس جگہ کو خشک کپڑے یا اسفنج وغیرہ سے صاف کر دیں۔ نمبر 4، مسالہ جات کے ڈبے خالی ہو جائے تو اس کو اچھی طرح دھوئے بغیر دوبارہ استعمال میں نہ لائے، پہلے اس کو اچھا خاصا دھو لیں۔ بالخصوص نمک، مسالے، چینی کے ڈبے جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ہلدی، پسا ہوا گرم مسالہ پلاسٹک کے ڈبوں میں نہ رکھیں، یہ پلاسٹک کی ساخت کو خراب کر دیتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے شیشے کا جار زیادہ مناسب ہے۔ نمبر 5، تیل اور گھی جن بوتلوں میں رکھا جاتا ہے انہیں خالی ہونے پر بغیر دھوئے پھر بھر دیا جائے تو وہ میلی اور پیلی پڑ جاتی ہیں، لہٰذا خالی ہونے پر دوبارہ تیل بھرنے سے پہلے انہیں لازماً اچھا خاصا دھو لیں۔ نمبر 6، ڈبوں سے چیز نکالتے اور ڈالتے وقت ذرات نیچے گر جاتے ہیں جن پر چیونٹیاں جمع ہو جاتی ہیں، خاص طور پر میٹھی اشیاء کے ذرات یعنی چینی، اس پر چیونٹیاں بہت جلدی آتی ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ احتیاط سے چیزیں نکالیں اور اگر کچھ گر بھی جائے تو فوراً اٹھا لیں اور اس جگہ کو صاف کر لیں۔ نمبر 7، کچن کے خانوں میں کئی مسالہ جات کی بوتلیں قریب رکھے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مختلف مسالہ جات کی خوشبوئیں آپس میں مل جاتی ہیں اور بعض اوقات خانوں کا دروازہ کھولتے ہی ناخوشگوار سی بو آتی ہے، اس لیے ہر ہفتے بعد خانوں اور ڈبوں کو ہوا لگانی چاہیے۔ عام طور پر کچن کے خانوں اور ڈبوں کی صفائی روزانہ کی بنیاد پر نہیں کی جاتی، کبھی 1 سے 2 ماہ اور کبھی اس سے بھی زیادہ عرصے بعد پورے کچن کا سامان ہم ایک ساتھ باہر نکال کر خوب محنت کرتے ہیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ کام کیا جائے تاکہ کچن صاف ستھرا رہے، وگرنہ ہفتے کا کوئی ایک دن مقرر کر لیا جائے جس میں کسی ایک خانے کو خالی کر کے اس کی مکمل صفائی کی جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔